ناظرین کرام، آج ہم کسی الزام، کسی خدشے یا کسی مفروضے کی بات نہیں کر رہے. آج ہم ثابت شدہ حقائق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حقائق پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ سانحے کے بعد اصل ملزم بھارت ہے. بھارت نے ایک بار پھر وہی گھٹیا اور گھناؤنا کھیل کھیلا جو وہ دہائیوں سے کھیلتا آ رہا ہے. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈی بیچ پر ہونے والے واقعے کے فوراً بعد بغیر تحقیق، بغیر شواہد اور بغیر کسی اخلاقی جرات کے بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا، صرف اس بنیاد پر کہ حملہ آور کے نام اسلامی تھے. یہ صحافت نہیں تھی، یہ تفتیش نہیں تھی، یہ ریاستی سطح کا جھوٹ، پروپیگنڈا اور کردار کشی تھی. ناظرین، اب سچ پوری طرح سامنے آ چکا. بونڈی بیچ حملے میں ملوث باپ بھارتی نیشنل تھا. اس نے بھارتی شہریت ترک نہیں کی، اس کے پاس بھارتی پاسپورٹ تھا اور وہ مسلسل بھارت کے دورے کرتا رہا. یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک واضح لنک ہے. اور اب آتے ہیں اس انکشاف پر جس نے بھارت کو عالمی سطح پر ننگا کر دیا ہے. فلپائنز میں بھارتی ملٹری ڈیفنس اٹیش انہی دہشت گرد عناصر سے خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا جن کے روابط بونڈی بیچ حملے سے جا ملتے ہیں. یہ ملاقاتیں اب راز نہیں رہے، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں. یہ تصاویر پوری دنیا دیکھ چکی ہے. یہ ثبوت اب کسی فائل میں بند نہیں، یہ عوامی عدالت میں موجود ہے. اب سوال یہ نہیں کہ کیا بھارت ملوث ہے، سوال یہ ہے کہ بھارت کب سے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیل رہا ہے. Recently travelled to the Philippines. The authorities there said they entered the country on November the 1st and left on November the 28th. ناظرین، کوئی بھی ذمہ دار ریاست کسی دوسرے ملک میں دہشت گرد نیٹ ورکس سے روابط نہیں رکھتی. کوئی بھی مہذب ملک اپنے ملٹری ڈیفنس اٹیش کو دہشت گرد عناصر سے خفیہ ملاقاتوں کے لیے استعمال نہیں کرتا. لیکن بھارت نے یہی کیا اور اس کا جرم ہے. فلپائنز میں اسلحہ کی غیر قانونی ترسیل، مقامی انتہا پسند گروہوں کو مضبوط کرنا اور پھر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہر حملے کا الزام پاکستان پر ڈال دینا، یہ بھارت کی پرانی آزمودہ اور بے نقاب حکمت عملی ہے. ناظرین، اب بھارت کے پاس کوئی چہرہ نہیں بچا، کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا، کوئی سفارتی ساتھ نہیں بچی. دنیا دیکھ چکی ہے کہ بھارت خود دہشت گردی کے نیٹ ورکس چلاتا ہے اور پھر خود کو مظلوم ظاہر کرتا ہے. اب یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بھارت تحقیقات سے کیوں بھاگتا ہے، بین الاقوامی کمیشن کیوں نہیں چاہتا، اور کیوں ہر واقعے کے فوراً بعد پاکستان کو مجرم قرار دے دیتا ہے. کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ اگر غیر جانبدار تحقیقات ہو گئی تو کٹہرے میں خود بھارت کھڑا ہوگا. آخر میں ناظرین، یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ بھارت اب عالمی برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اس کے گناہوں نے کھیل دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط اور ریاستی جھوٹ سب کچھ دنیا کے سامنے آ گیا. اب فیصلہ دنیا کے ہاتھ میں ہے، یا سچ کے ساتھ کھڑی ہو یا ایک بے نقاب ریاستی دہشت گردی کو خاموشی سے قبول کرے.